سوال نمبر 20، قنوت وتر رکوع سے قبل ہے یا بعد میں؟ وتر میں قنوت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو وہ جو دعا ہے یہ رکوع سے یعنی آخری رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ زیادہ بہتر یہی ہے کہ رکوع سے پہلے وتر میں قنوت کیا جائے، لیکن اگر رکوع کے بعد کرتے ہیں تو اس کی حرمت ہم نہیں جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر اور محتاط کیا ہے؟ رکوع سے پہلے کریں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعات پڑھتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، کان یقرأ فی الاولی، پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ بسبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت پڑھتے تھے۔ وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ وفی الثالثۃ بقل ھو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ویقنت قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے، رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ فاذا فرغ عند فراغہ، اور جب فارغ ہو جاتے یعنی نماز سے تو آپ کہتے سبحان الملک القدوس 3 مرات، 3 مرتبہ آپ سبحان الملک القدوس کہتے تھے، اور یطیل فی آخرہن، اور آخری مرتبہ کو تھوڑا لمبا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے نسائی وغیرہ میں کہ آواز بھی کچھ اونچی کرتے تھے تیسری مرتبہ میں، سبحان الملک القدوس اس طرح سے طویل کر کے اس کو پڑھتے تھے، اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بہت اونچی بھی نہیں لیکن آواز سے پڑھتے تھے۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، وتر کی 3 رکعات کا ثبوت اس سے ملا۔ دوسرے یہ کہ وتر میں کیا پڑھا جائے، پہلی، دوسری اور تیسری رکعت میں، اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قنوت کیا ہے؟ قنوت رکوع سے قبل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وتر کے بعد میں سبحان الملک القدوس یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی جائے گی۔